اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں السیرہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں جاوید انور۔ کرونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، میں بھی اسے سیریس لے رہا ہوں جیسا کہ آپ لے رہے ہیں۔ یس بردر، آئی ایم ٹیکنگ اٹ سیریسلی ایز یو آر۔ آپ کو اب تک کرونا وائرس اور اس سے بچاؤ کے لیے سینیٹائزر، ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن اور ویکسین وغیرہ امور پر مہارت حاصل ہو چکی ہوگی۔ گھروں میں محصور ہو کر واٹس ایپ یونیورسٹی سے آپ نے اس معاملے میں اپنے آپ کو خاصا ایجوکیٹ کر لیا ہوگا۔ سائنس اور ریاست کے نمائندوں نے اور خصوصاً بگ فارماز ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس موضوع پر آپ کو اب تک ٹنوں مواد فراہم کیا ہوگا۔ اس کے بعد سائنس پر ایمان رکھنے والے جدید مسلم اسکالرس نے بھی آپ کو ہائی الرٹ رکھا ہوگا۔ امید ہے آپ ان سب کی اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ ان ساری اطاعتوں کے باوجود آپ کے بہت سے عزیز دوست اور احباب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے۔ آپ میں سے ہی کئی کے مطابق واٹس ایپ اور ٹیلی گرام پر انا للہ و انا الیہ راجعون ٹائپ کرتے کرتے آپ کی انگلیاں تھک چکی۔ اسمارٹ لوگوں نے اس کا راستہ بھی ڈھونڈ لیا ہے، اب ٹائپ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر طرح کا اسٹیکر دستیاب ہے۔ آپ ریکوائرڈ اسٹیکر میسج ایک بار کاپی کر لیں اور سینکڑوں بار مختلف افراد اور گروپس کو پیسٹ کرتے چلے جائیں۔ جھمیلا ختم۔ بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی تعزیت ہے، وہ بھی اگر آپ کا دل چاہے۔ کس کو پڑھنے کی فرصت ہے؟ آپ کا یہ میسج بھی میسیجز کے ہجوم میں گم ہو چکا ہوگا۔ کوئی آپ سے شکایت بھی نہیں کرے گا۔ نماز جنازہ کی اجازت نہیں، تدفین کے لیے جتنے افراد جا سکتے ہیں اس میں متوفی کے اپنے گھر والے بھی نہیں آ پاتے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور لیمیٹڈ وزٹر نمبرز کا قانون ہے، چنانچہ آپ کی چھٹی۔ کورونا نے آپ کو اس دنیا کی تمام سماجی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا ہے۔ آخرت پر جن کا بھروسہ ہے وہ کہیں گے ہم ان سے وہاں مل کر ہیلو ہائی کر لیں گے۔ اس بات کو مذاق نہ سمجھیں، بہت دکھی دل سے یہ کہہ رہا ہوں۔ آج سب سے بڑا سوال ایمانیات میں سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا موت کرونا سے آتی ہے یا قدرت کی طرف سے اپنے ٹھیک مقررہ وقت پر آتی ہے؟ اسے اجل کہتے ہیں۔ جو لوگ اب مرے ہیں، کیا اگر کرونا نہیں آتا تو وہ نہیں مرتے؟ کیا یہ مرنے والے اپنی ڈیٹ ایکسپائری سے قبل ہی چلے گئے؟ کیا کرونا اس لیے نہیں آیا کہ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے انہیں اٹھا لیا جائے؟ آپ اسلامیات کے کسی چیپٹر سے معلوم کر کے جواب دیجئے گا۔ بتاتا چلوں کہ مومن کے لیے بشارت ہے، وبائی مرض میں مرنے والا شہید ہے۔ اگر کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کا دنیا بھر میں ریکارڈ دیکھیں گے تو مرنے والوں کے مقابلے میں ٹھیک ہونے والوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ لوگ موت کی تعداد کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کرونا سے صحت یاب ہونے والوں کا چرچا بہت کم ہو رہا ہے۔ کرونا سے ریکوری اسٹرائک بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں ہر 10 لاکھ لوگوں میں صرف 217 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ایشیا میں یہ تعداد اور بھی بہت کم ہے۔ یہ تعداد پاکستان میں صرف 42، بنگلہ دیش میں 44 اور انڈیا میں یہ تعداد 105 ہے۔ پاکستان میں اس دنیا سے جانے والوں کی تعداد 2019 میں کورونا کے بغیر 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ تھی۔ اس سال کورونا سے مرنے والوں کی تعداد صرف 9330 ہے۔ سب سے زیادہ لوگ ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور گھروں میں مقید ہونے کی وجہ سے یہ اموات بہت کم ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں 2020 کے کل اموات کا ڈیٹا آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں کس قدر کم ہے۔ ملٹی نیشنل میگا فارما کا اجتماعی پبلک ریلیشن خرچ بلینز آف ڈالرز میں ہے۔ وہ اپنے پروڈکٹس کو کھپانے کے لیے ضرورت کو ایجاد کرتے ہیں، وہ پبلک نیڈ کو انوینٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ پاکستان میں ہر سال 5 لاکھ لوگ ٹی بی سے مر جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر سال ٹی بی سے 15 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں، جس کا ویکسین بھی ہے اور دوا بھی، لیکن ان اموات کا کوئی واویلا نہیں ہوتا، نہ یہ نیوز بنتی ہے۔ 1-2 سال کے بعد جب کورونا ویکسین کا کام مکمل ہو جائے گا تو کورونا کی خبر بھی میڈیا اور ریاست کی لسٹ سے نکل جائے گی۔ مجھے آج سائنس اور ریاست کے امور پر زیادہ بات نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو سازشیانہ اور باغیانہ روش نظر آئے گی۔ ہاں، اگر اشارتاً کچھ کہہ دیں تو معاف کیجیے گا۔
ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بگ فارماز ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO کو اور WHO دنیا کی تمام ریاستوں کو کس طرح استعمال کر رہی ہیں. ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ جن لوگوں کا عقیدہ منافع ہے اور پروفیٹزم جن کا دین ہے، وہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے کیا کیا ترکیبیں کرتے ہیں، کس طرح پہلے ٹیسٹ اور پروٹیکشن کٹس کے ذریعہ منافع کمایا جاتا ہے، اور جب یہ ساری دنیا میں سیچوریشن پوائنٹ پر آ جاتا ہے تو 1 سال کے اندر اکٹھے کئی کمپنیاں ویکسین لے کر مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. جب وائرس کا زور پکڑ رہا تھا تو کہا جا رہا تھا کہ ویکسین آنے میں 5 سال لگ سکتے ہیں، لیکن اچانک 9 کمپنیاں بلینز میں ویکسین لے کر مارکیٹ میں آ گئی ہیں اور 2 درجن سے زیادہ ابھی آنے والی ہیں. ہم یہ سوال بھی نہیں کرتے کہ کیا یہ ویکسین بہت پہلے سے تیار رکھی تھی. ہاں، ان ویکسین سے کس طرح کورونا سے بچاؤ ہوگا، اس کے جواب کے لیے خود اس کی بنانے والی کمپنیوں نے سینکڑوں ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ویل انفارم کر دیا ہے. ایک اور سوال بے شمار حلقوں کی طرف سے آیا ہے کہ کورونا دور سے پہلے سے ہی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی کے بادشاہ بل گیٹس کا پیدائش اور آبادی کنٹرول کرنے کی تحریکوں سے کیا تعلق ہے، اور دواؤں کی بڑی کمپنیوں سے ان کا کیا اور کیسا سمبندھ اور گٹھ جوڑ ہے. ان موضوعات میں سے کسی ایک پر بھی اگر ہم بولیں گے تو ان کانسپریسی کرنے والوں کے بجائے ہم ہی کو کانسپریسی تھیورسٹ کہا جائے گا. نظریے سازش اور سازشیت کے افواہ کا الزام لگ جائے گا اور سائنس اور دواؤں سے دور رکھنے والا سماجی مجرم گردانا جاؤں گا. اس لیے اس پر ابھی کچھ نہیں بولوں گا. ہاں، چونکہ سوال کرنے کی عادت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ بیماری ہے، اس لیے چند سوالات اگلے ویڈیو میں اٹھاؤں گا. ایک سوال سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینسنگ سے ہے، اور دوسرا سوال تالا بندی یعنی لاک ڈاؤن سے متعلق، اور تیسرا سوال ویکسین کے ایفیکٹ اور سائیڈ ایفیکٹ سے متعلق ہے. اگر آپ نے ابھی تک السیرہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں. اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں. اس طرح جیسے ہی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں، اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا کامنٹ لکھنا نہ بھولیں. اگلے ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد.